اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ مدنی کورس والوں کے لیے خیر خواہی، ملاقات، مدنی مذاکرہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، سحری کے بعد درس فیضان سنت بزبان شیخ طریقت امیر اہل سنت۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، رکن شورا کے مدنی پھولوں سے مختلف مجالس کے اسلامی بھائی مستفید۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، حضرت مولانا ابو قاسم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مرکز کا دورہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ برکتوں بھری رات، مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کے لیے پہلے انہیں نصیب ہوئی خیر خواہی بدستِ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، پھر ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست۔ نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو باپا جان نے نشست سے اٹھ کر تحائف عنایت فرمائے، انہیں مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہی عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھایا۔ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو سو سال تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو سو سال تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ میں نے کافی جنوں سے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جھینگے
کھانا ہر کسی نے مجھے کہا کہ مکروہ ہے اور میرے کو کہیں سے اس کا صحیح جواب نہیں ملا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر سنت سے کہ مجھے اس کے لیے کوئی کنفرم جواب دیں کہ مکروہ کس طرح سے ہے، کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، کیونکہ ہر مچھلی حلال ہے۔ تو جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے جھینگا، ان کے نزدیک جھینگا حرام ہے، اور جن کے نزدیک مچھلی ہے تو پھر مچھلی میں بھی وہ کچھ اس طرح کے قول ہیں کہ ایسی چھوٹی مچھلی جن کا پیٹ صاف نہ کیا جا سکے اس کو مکروہ تحریمی کا بھی قول ہے اس میں۔ اور بہرحال کئی اقوال میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، مچھلی تو ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس کا کھانا بہتر نہیں ہے، خلاف اولا، اس کا کھانا خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ اس کا درست جواب جو دعوت اسلامی والے جس عالم کو زیادہ مانتے ہیں امام احمد رضا خان، اور یہ حنفی تھے، تو فقہ حنفی کے اعتبار سے مطلب اس کا جواب آپ وکیل صاحب مطمئن ہو جائیں، اور جھینگے کھانا ہو تو کھائیں، گناہ نہیں ہے، بچنا اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہنا کیسا ہے؟ منع ہے۔ اس کی تفصیل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حاضری مدینہ بذریعہ حج۔ سبحان اللہ۔ شعیب رضا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، مبارک ہو۔ حاجی شعیب، سبحان اللہ، حج کریں گے شعیب بھائی۔ ہاں، میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجئے گا جب حاضری ہو آپ کی، اللہ کرے۔ 12 روزہ مدنی کورس کے امتحان میں نمایاں کارکردگی ریاض عطاری، حلقہ صحرائے مدینہ، 300 میں سے ایک کم 292۔ مجاہد حسین، حلقہ صحرائے مدینہ، 300 میں سے ایک کم 292۔ اب دوم سوم، یوسف عطاری، حلقہ فیضان شورا، 300 میں سے 274۔ لبیک بولنے پر بھی پابندی رکھی آپ لوگوں نے۔ تیسرے نمبر پر حلقہ چل مدینہ، شاداب عطاری، 271۔ ماشاءاللہ، واہ۔ سادات کرام کا کل جو مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں بڑی بھاری تعداد کی اطلاعات ہیں تشریف آوری کی۔ 46 تو بسوں کی اطلاع ہے، 46 بسیں، جن میں ایک بس زمزم نگر ہے۔ تو اس طرح کوئٹہ سے کچھ چل پڑے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ہزارہا کی تعداد میں سادات تشریف لا رہے ہیں، اور اب ان کو شاید یوں ہوگا کہ ملاقات بھی ہوگی، اور اتنے سارے اگر واقعی آ جاتے ہیں اور سب ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کتنے ہزار ہوئے، یہ دیکھ لیں۔ شاید یہ اتنے آ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اگر عشاء کی نماز پڑھ کر صرف ملاقات کریں تو بھی پتہ نہیں وہ صبح صادق تک نمٹے یا نہ نمٹے، اتنے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ملاقات کا ذہن لے کر آئیں گے۔ پہلے بھی میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی مدنی مذاکرے میں کہ ملاقات کا ذہن نہ دیا جائے، کچھ ایسا بات تو ہوئی تھی، لیکن یہ کہ ترکیب یہ بنی کہ ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اب وہ ذمہ داران بھی ملاقات کے نام پر وہ جمع کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں اللہ کرے میری آواز پہنچ جائے سب تک کہ ملاقات کا ذہن لے کر نہ آئیں، معلومات ہوگی انشاءاللہ، دینی معلومات کا ذہن لے کر آئیں۔ نگاہوں سے ملاقات، ہاتھوں سے تو اگر واقعی ہزاروں پہنچ گئے تو کیسے ہوگا، ٹائم ہی نہیں ہوگا اتنا۔ ذرا کہ یہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، پھر ملاقات کا وقت تو بچنا، یہ ایک آدھ گھنٹہ اگر ملاقات کر بھی لی تو اس میں ہزاروں نپٹ نہیں سکتے۔ تو اس لیے آئندہ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ ملاقات کا ذہن نہ دیا جائے۔ ہم پھنس جائیں گے ملاقات کا ذہن دے کر، پھر نہیں کریں گے تو پھر ناراض ہوں گے۔ اور اگر ملاقات کا بالکل ہم نے گھس کے منع کر دیا ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر اگر ٹائم ہو گیا، ذہن بن گیا، اور کہہ دیا کہ اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، تو جس کو آنا ہوگا آ جائے گا، ترکیب بن جائے گی۔
تو ملاقات کر لو کہنے میں دیر نہیں لگے گی اور آنے والوں میں دیر نہیں لگے گی، لیکن کہہ کر بھی نہ کرنا جو ہے نا یہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ تو سادات کرام اگر سن رہے ہیں، ذمہ داران سن رہے ہیں، تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ آپ ضرور کرم فرمائیں۔ فیضان مدینہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، ہمیں اپنی شفقتوں کے سائے میں ضرور رکھیں، اور ملاقات کی معذرت ایڈوانس میں قبول فرما لیں۔ ملاقات کا ذہن لے کر تشریف نہ لائیں۔ شناختی کارڈ احتیاطاً ضرور لے آئیں، شناختی کارڈ اپنا ساتھ لیتے آئیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، برکاتہ، مبارک۔ ساحری کی سعادتیں پائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں اور دیگر نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ساحری کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو درس فیضان سنت دیا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ استقامت تو یہ کہ ایک کام کو آدمی سیریس لے لے کہ مجھے کرنا ہے۔ اب اگر ذہن یہ بنایا کہ یار میرے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اپنے نہیں کر سکتے بھائی، تو مشکل ہے کہ آدمی کر سکے، تو سیریس لے میں کروں گا، بس یہ کام ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر سیریس لیں گے اور اپنی مدنی ضد پہ آ جائیں گے کہ میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ کام ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی جب شروع میں بنی تھی تو ہمارے پاس کیا تھا؟ طریقہ کار بھی تو نہیں تھا، وہ بچے اکٹھے ہو جاتے تھے تو دل بھی جلتا تھا، لیکن الحمدللہ آج آپ کے سامنے پوری دنیا، مطلب سینکڑوں، شاید 200 سے کچھ کم و بیش ممالک میں اپنا پیغام پہنچ گیا دعوت اسلامی کا، بول بالا ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ تو کام اگر اپنے کرنے نکلیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، ہمارے اخلاص ہوگا تو ہم اخلاص سے کام کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ تو کرتے رہیں، چھوڑے نہیں، چھوڑیں گے تو گئے میں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ میں کروں گا۔ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو، ابھی بھی جوان تم ہو۔ تو جوانی ہے، دین کا کام بھی کر لو، عبادت بھی کر لو، ریاضت بھی کر لو، پھر بڑھاپے میں جان نہیں چلے گی۔ اللہ ہم کو ہمت دے، توفیق دے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی پیر
اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیر شریف اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان دونوں ایام میں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر آپس میں کسی دنیاوی سبب سے جدائی کر ڈالنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ واقعی یہ بے حد تشویش کی بات ہے۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی کینے سے محفوظ ہو، دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں، لہذا ہمیں غور کر کے جس مسلمان کا دل میں کینہ بیٹھ گیا ہو اس کو دور کرنا چاہیے، خصوصاً خاندانی جھگڑے ہوں تو خود آگے بڑھ کر صلح کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ کامل کوشش کے باوجود بھی اگر جدائی ختم کرنے میں ناکامی ہوئی تو پہل کرنے والا انشاءاللہ عز و جل بری ہو جائے گا۔ بہرحال پیر شریف اور جمعرات کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر شریف کے روزے کا ایک سبب اپنی ولادت بھی بتایا، گویا سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ بریڈ فورڈ یو کے چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ یورپ میں دعوت اسلامی کا بڑھتا ہوا مدنی کام آپ بھی دیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بریڈ فورڈ یو کے میں موجود ہیں۔ ہمارے اسلامی نیت کی ہے انشاءاللہ، امیر علیہ السلام نے جو اعلان کیا ہے کہ سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہوگا، تو ہماری جو یو کے کی بغدادی کابینہ ہے اس کے اسلامی بھائی نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل کے سادات کرام کو دعوت بھی دیں گے اور اجتماعی طور پر سادات کرام کے ساتھ بیٹھ کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے۔ ہر اسلامی بھائی کی نیت ہے انشاءاللہ فیضان سنت سے ہر مسجد کے اندر انشاءاللہ درس شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ذیلی سطح تک شروع کریں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے انشاءاللہ مدنی قاعدہ کورس بھی ہماری بغدادی کابینہ میں انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے۔ اسی طرح وہ اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ یکم ذوالقعدۃ الحرام سے باب المدینہ کراچی میں 41 روز کی جو تربیت ہو رہی ہے، جس میں 12 روزہ مدنی کورس ہے، 12 دن کا مدنی قافلے ہیں، مدنی مشوروں میں شرکت ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت ہے ذوالحجۃ الحرام کے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں بھی ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو ترکیب بنائیں گے، خود بھی کوشش کریں گے اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی کورس باپا جان کا پسندیدہ ترین کورس، جس میں ہے قفل مدینہ، آنکھ و زبان کا بلکہ ہر عضو کا لگانے کی عملی مشق کی تصویر۔ گویا صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کیا۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ،
ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ. باپا کے جو پسندیدہ کورس ہے 12 روزہ مدنی کورس مستقل قفل مدینہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت سی روحانیت جو ہے مل رہی ہے، کم بولنے کا ذہن بن رہا ہے، مدنی کاموں میں مشغول رہنے کا دل کر رہا ہے. نیت کرتا ہوں میں اپنے علاقے میں انشاءاللہ مدنی کام کروں گا. مجلس جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقد ہوئے، جن میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تربیتی اجتماعات میں رکن شورا کے کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں. ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد دوسرا عالم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کمتر پر. یعنی عبادت کرنے والا بھی ہے مگر اس کی فضیلت بھی عالم سے کس قدر کم ہے، جس کی ہم نے یہ بات سن لی. یہ حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل بڑا جواد، سب سے زیادہ نوازنے والا ہے، اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد ان میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلا دیا. اب سخی کس کو کہا گیا؟ علم سیکھ کر اسے پھیلانے والا. وہ استاد محترم جو یہاں موجود ہیں، جو جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، میری وہ اسلامی بہنیں جو تدریس کرنے کے لیے اب تدریس کورس کے لیے جمع ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ علم سیکھنے اور دوسروں تک سکھانے میں پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ، شہید کا مرتبہ کس قدر زیادہ ہے، مگر آؤ علماء کا مرتبہ سنو اور جھوم جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے دواتوں کی سیاہی، یعنی جس سے انک سے وہ لکھتے ہیں، اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا. ایک طرف لکھائی ہے، دوسری طرف جان دینا ہے، خون بہا دینا ہے. تو فرمایا روشنائی یعنی سیاہی ان کے دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی. میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن کے پاکستان بھر کے اساتذہ، عملے اور ناظمین کا تربیتی اجتماع جاری ہے. الحمدللہ یہ شعبہ دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن پاک کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے الحمدللہ آئے دن مدنی بہاریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. رات تقریباً 2 بجے سے لے کر پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے تک ہمارے پاس کچھ داخلے میسر ہیں. تو یہ موقع ہے، کچھ داخلے اویلیبل ہیں، تو آپ dawatIslami.net پر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن پر کلک کر کے ان اوقات میں اپنے داخلے حاصل کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں مبلغین دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کی معاشرے میں سدھار کی کوششوں کو بیان کرتے ہوئے علم دین مزید پھیلانے کا اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. حضرت مولانا ابو قاسم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. اس موقع پر آپ نے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور
इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। अमीर अहले सुन्नत की सीरत जो है वह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र आ रहा है। ये प्यारे रसूल इस्लाम की सुन्नत और सीरत के और कुछ भी नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की जो ज़ात है, आपके सरता कदम नज़र किया जाए, प्यारे रसूल इस्लाम की सुन्नत नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ अमीर अहले सुन्नत के हर किरदार, हर गुफ्तार, हर काज सकनात प्यारे रसूल इस्लाम का सुन्नत नज़र आ रहे हैं। सुन्नत के साथ तो और कुछ नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की जो तर्ज है, जो तरीका है, इस तर्ज तरीका ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर ईमानी जज्बा पैदा हो गया। मुझे तो दावत इस्लामी के साथ बहुत प्यार है। हमको अतार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। पाक अमजदी काबीना जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में मजलिस नशर व इशाअत के इस्लामी भाइयों ने सिंधी मीडिया के मकामी टीवी हैदराबाद के ब्यूरो चीफ फारूक तबस्सुम से मुलाकात की और हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी जनाब अब्दुर्रहमान सम्मू के वालिद के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी भी की। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको ये जानकर खुशी होगी, फारूक तबस्सुम साहब ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा देखकर अपने बेटे के लिए दावत इस्लामी की जामिअतुल मदीना में दाखिले के लिए फॉर्म भी लिए और अपने तासुरात भी दिए। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया, देखो। दावत इस्लामी जो इस वक्त काम कर रही है, दुनिया में जो मदनी इनकलाब पर बरपा हुआ है, लाखों लाख मुसलमान जो हैं वो दीन की तरफ राग़िब हैं और उनके दीन की इस्लाह हुई है। और जो इस्लाही पहलू थे मुख्तलिफ मामलात में, नमाज़ों के मामलात में, दीगर मामलात में, तो उसकी बदौलत जो है मैं भी राग़िब हुआ दावत इस्लामी की जानिब और एक बार जो है मदनी काफ़िले में भी जो है जाने की सआदत हासिल हुई। गुज़िश्ता रमज़ान के दौरान जो मदनी मुज़ाकरे जारी रहे, मदनी मुज़ाकरों के दौरान जो मैंने अमीर अहले सुन्नत से जो फैज़ हासिल किया, उसमें ये उसके बदौलत आज मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैंने अपने बेटे को जो कि 7th क्लास का जो स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास का पोजीशन होल्डर भी है, उसको मैंने जामिया में दाखिला दिलाने का जो फ़ैसला किया है और अपने घर में एक जो मदरसा भी कायम किया है जिसमें माशाल्लाह 125 बच्चे जो इस वक्त जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने खुद अपने दोस्तों पर भी कोशिश की, तो हमारे एक सहाफ़ी रिपोर्टर है, उसने भी अपने 2 बच्चों को जो जामिया में दाखिला दिलाने का जो फ़ैसला किया है। और मदनी चैनल के ज़रिए जो पैगाम जो पूरी दुनिया में पहुँच रहा है, दीन का पैगाम जो पहुँच रहा है, उसमें मैं खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करता हूँ अमीर अहले सुन्नत को, जिनकी बदौलत जिन्होंने कराची से जो अपना सफ़र का आगाज़ किया, वो सफ़र आज पूरी दुनिया में जारी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब।
سے شرور و فتن سے صدا بچائے